نکاح کے لیے پیمانے، اس کا طریقہ، اس کا انداز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث اور سنت کے نمونوں سے واضح طور پر وضع فرما دیا۔ آج نکاح کرنے کے لیے، رشتوں کے لیے پیمانے آج معاشرے میں بالکل مختلف ہیں، حالانکہ حدیث میں یہ پیمانہ بڑی وضاحت سے وضع کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ تم عورتوں سے 4 باتوں کی بنیاد پر نکاح کرتے ہو۔ تم عورتوں سے 4 باتوں کی بنیاد پر نکاح کرتے ہو: ان کے حسن، ان کے مال، ان کے خاندان اور ان کے دین کی بنیاد پر تمہارا بھلا ہو، تم عورتوں سے ان کے دین کی بنیاد پر نکاح کرو۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں ایک اور جگہ اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ آپ نے متنبہ کیا تم عورتوں سے ان کے حسن کی بنیاد پر نکاح نہ کرنا، ایسا نہ ہو ان کا حسن ان کو تباہی کی طرف لے جائے، یعنی ان کے حسن کی وجہ سے وہ تکبر اور گھمنڈ میں آئیں اور گھر جو ہے وہ آباد نہ ہونے پائے۔ تم عورتوں سے ان کے مال کی بنیاد پر نکاح نہ کرنا، ہو سکتا ہے ان کا مال ان کو ہلاکت کی طرف لے جائے۔ تم عورتوں سے ان کے دین کی بنیاد پر نکاح کرو۔ اسی طرح آپ نے دونوں حوالوں سے کیٹیگوریکلی فرما دیا، اور بڑا واضح پیغام ہے۔ آپ نے فرمایا جب تمہیں کسی ایسے شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آئے جس کے دین یا اخلاق سے تم مطمئن ہو، جب تمہیں کسی ایسے شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو، تو تم نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا کرو۔ تو 2 پیمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے جو پرائمری پرائیورٹی سکھا دی، وہ کیا تھا؟ دین اور اخلاق۔ اور یاد رکھیے گا، یہ صرف آپ نے امت کو تاکید نہیں کی، اپنی ذاتی نمونے سے بھی اس کا نمونہ قائم کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مدینہ کی بستی میں ایک سے ایک مالدار گھرانہ موجود تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، جن کے گھر میں نہ بستر ہے، نہ بوریا ہے، نہ برتن ہے، نہ مشکیزہ ہے، نہ چکی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نکاح کا تذکرہ اور وہ معاملہ کیا تو اس وقت ان کے پاس دینے کو حق مہر بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے ساتھ اپنی اتنی عزیز بیٹی کا نکاح کر کے اپنی حدیث کی تعلیم کی تصدیق فرما دی، اپنا ذاتی نمونہ پیش کر دیا۔ اور یہ نکاح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہو کر فرمایا، فاطمہ، میں نے تمہارا نکاح اپنے گھر کے بہترین مرد سے کیا ہے۔ تو گویا آپ کے ہاں بہترین کا پیمانہ دین اور اخلاق تھا۔ حضرت علی کے لیے ہی آپ نے فرمایا تھا، علی علم کا دروازہ ہے۔ تو علم، دین، اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ بہترین پرائیورٹی تھی جو آپ نے اپنی بیٹی کے لیے پسند فرمائی اور امت کو ان کی بیٹیوں کے لیے تاکید فرما دی۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں ہمارے پیمانے سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں۔ کسی بچی کا رشتہ دیکھنے کے لیے کسی لڑکے کے معاملات کو پرکھا جاتا ہے تو اس کی نوکری کو دیکھا جاتا ہے، اس کی ملازمت، اس کی تنخواہ کو پرکھا جاتا ہے، اس کی کوٹھی کے سائز کو پرکھا جاتا ہے، اس کے گراج میں کھڑی ہوئی گاڑیوں کو گنا جاتا ہے، اس کے گھر کے ملازمین کی تعداد کو گنا اور پرکھا جاتا ہے۔ لیکن کوئی پرکھنے والا، کوئی جانچ پڑتال کرنے والا اس بات کی تحقیق کرنا گوارا ہی نہیں کرتا کہ وہ جس کی نوکری، جس کی ملازمت، جس کے آگے رائز کرنے کے چانسز تک کی تحقیق کی جا رہی ہے، کیا وہ باجماعت نمازی ہے؟ کیا وہ 5 وقت کا نمازی ہے؟ وہ جو اتنی مال و دولت کی ریل پیل دیکھی جا رہی ہے، کیا اس مال پر زکوٰۃ ادا کی بھی جاتی ہے؟ کیا وہ گھر میں جو مال کی ریل پیل دیکھ کر یہ خوش ہوئے، کیا وہ مال حلال ذرائع سے آتا بھی ہے؟ جب بچی تلاش کی جاتی ہے تو ہمارے معاشرے میں پیمانہ بالکل فرق، یا بہت حسین یا بہت مالدار باپ کی بیٹی، کوئی اونچے سے وڈیرے یا ذمہ دار کی بیٹی، کوئی بہت سے بڑے انڈسٹریلسٹ کی بیٹی، کوئی بہت بڑے پولیٹیشین کی بیٹی جس کے پاس مال بہت ہو، جو جہیز بہت سا لائے، جو رسوخ بہت سا لائے، جو بیٹے کی ترقی کا ذریعہ بن جائے، یا کوئی بہت پڑھی لکھی پروفیشنل جو بیٹے کی مالی بیساکھی بن جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے پیمانے اور نہ یہ معیار سکھایا اور نہ ہی یہ انداز کا نمونہ قائم کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس عزیز بیٹی کے لیے رشتے کے انتخاب میں مالدار گھرانوں کو منتخب کرنے کی بجائے دین اور اخلاق اور علم دین کو اپنا پیمانہ بنا لیا۔